صلوات پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ خالق کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل و لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو، ہماری اور ہم سب کے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ رب کائنات بحق حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزو، رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، یاد کرو اس وقت کو
جب ابراہیم کو اللہ نے چند امتحانوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، چونکہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، ہم آپ کو سند اعزاز عطا کرتے ہیں کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مکتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ اس سند اعزاز سے پہلے، اس منصب امامت کے ملنے سے پہلے، حضرت ابراہیم نبی تھے، رسول تھے۔ جب اللہ نے نبوت عطا کی تو حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ جب اللہ نے منصب رسالت عطا کیا تو حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ جیسے ہی اللہ نے عہدہ امامت عطا کیا، فوراً کہا پروردگار ومن ذریتی، اس امامت کو میری نسل میں رکھ دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد ربوبیت ہوا، ابراہیم آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، ابھی ابھی ہم نے عہدہ امامت عطا کیا ہے، اور منصب امامت ملنے کے بعد پہلی تمنا ہے ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، صرف ایک شرط کے ساتھ، ہم یہ عہدہ امامت انہیں دیں گے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبی بنائے، رسول بنائے، امام بنائے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے۔ سارے دنیا کے لوگ مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتے۔ جھوٹا مدعی نبوت ہو سکتا ہے، سچا نبی وہ ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر رسول نہیں بنا سکتے۔ جھوٹا مدعی رسالت ہو سکتا ہے، سچا رسول وہ ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔ جس طرح ساری دنیا کے لوگ مل کر نبی اور رسول نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کے لوگ مل کر امام بھی نہیں بنا سکتے۔ جھوٹا مدعی امامت ہو سکتا ہے، سچا وہ ہوگا جسے بنائے اللہ، اس کی امامت کا اعلان کرے رسول اللہ۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کا اہتمام کیا ہے، ہماری ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے اللہ نے۔ اللہ نے ان میں سے 313 رسول بنائے۔ ان 313 رسولوں میں 5 اولی العزم بنائے۔ میری بات سمجھ آ رہی نا آپ حضرات؟ ذرا تھکے تھکے بیٹھے ہیں آپ، لیکن تھوڑی دیر میں تھکاوٹ اتر جائے گی، چونکہ میرے بعد ماشاءاللہ ذاکر صاحب ہیں، وہ آپ کو آپ کی تھکاوٹ اتاریں گے۔ ذرا 2 منٹ کی بات ہے، سماعت کر لیں، میں جلد آپ کی زحمت کو ختم کروں گا۔ صلوات پڑھیے ایک مرتبہ سے بلند۔
کوئی بات نہیں، میری آواز پہنچے گی وہاں، ٹھیک۔ اللہ نے نبی بنائے، اللہ نے رسول بنائے، اللہ نے امام بنائے۔ اللہ نے جتنے نبی بنائے ہیں، یہ عقیدے کی چونکہ بات ہے نا، سمجھنے والی ہے، اللہ نے جتنے نبی بنائے، ہر نبی کا دائرہ نبوت مختلف تھا۔ کچھ نبی اللہ نے بنائے جو فقط اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی تھے، اپنی ذات سے باہر نکلے دائرہ نبوت ختم۔ کچھ نبی ایسے تھے جنہیں اللہ نے فقط اپنے گھر کے لیے اللہ کا نبی بنایا، ادھر ڈیوڑی کا دروازہ آیا، ادھر نبوت ختم۔ نبوت ہے اپنی زوجہ کی ہدایت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں میرا پیغام پہنچاؤ، ادھر دروازہ آیا، ادھر نبوت ختم۔ کچھ نبیوں کو اللہ نے اپنے خاندان کے لیے نبی بنا کے بھیجا، کچھ لوگوں کو سارے شہر والوں کے لیے اپنا نبی بنا کے بھیجا، کچھ لوگوں کو پورے علاقے کے لیے اپنا نبی بنا کے بھیجا، کچھ لوگوں کو ساری زمین والوں کے لیے اللہ کا نبی بنا کے بھیجا، اور ایک ہستی کو اللہ نے عالمین کے لیے نبی بنا کے۔ جیسے جیسے دائرہ نبوت بڑھتا جائے گا، اتنا اتنا نبی کا علم اور اقتدار بڑھتا چلا جائے گا۔ اپنے آپ کو سمجھانا ہے تو اتنی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے اتنے علم کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا علم بھی کافی ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو مطمئن کرنا ہے، ذرا اور علم زیادہ ہو جائے، اپنے خاندان والوں کو مطمئن کرنا ہے، ذرا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا، سارے شہر والوں کو پیغام پہنچانا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اور دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ کچھ لوگ ہیں، جتنا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ ذرا تصور کرو، اللہ نے جسے عالمین کے لیے نبی بنایا، اسے اللہ نے کتنا علم دیا۔ جتنا علم دائرہ نبوت بڑھتا جائے گا، اتنا علم اور اقتدار بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح نبی بنائے اللہ نے، رسول بنائے اللہ نے، امام بنائے۔ عقیدہ سمجھا رہا ہوں میں، شاید زندگی میں کبھی کام آئے۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ نے نبی بنائے، اللہ نے رسول بنائے۔ قرآن مجید میں ختم نبوت کی آیتیں ہیں، ایسی آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم رسالت کی آیتیں ہیں کہ اب یہ خاتم المرسلین ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جام والا کے پڑھے لکھے لوگوں، اللہ نے ختم نبوت کی اور ختم رسالت کی آیتیں بھیجی ہیں۔ پورا قرآن مقدس میں ختم امامت کی کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ تو کہا اللہ نے کہ نبی نہیں آئیں گے، یہ کہا اللہ نے کہ رسول نہیں آئیں گے، لیکن یہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اب اس کے بعد امام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے نبی بھی بھیجے بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ نے رسول بھی بھیجے بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ نے امام بھی بھیجے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ رسول ختم ہو گئے، نبی ختم ہو گئے، ختم نبوت کا قائل ہے ہر مسلمان، لیکن امامت کا دائرہ ختم نہیں ہوا۔ امامت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قیامت نہ آ جائے۔ جب تک ہدایت لینے والا ایک بھی موجود رہے گا، ہدایت دینے والا موجود رہے گا۔ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ بیچارہ محتاج ہو، ہدایت لینے والا ہو، اسے راہ دکھانے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اللہ نے امام بنائے، اور جیسے امام بنائے، جیسے نبیوں کے دائرے وسیع اور مختلف تھے،
کوئی کسی کا دائرہ نبوت کم تھا، کسی کا دائرہ نبوت زیادہ تھا. اسی طرح جو اللہ نے امام بنائے، اماموں کے دائرے بھی مختلف تھے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو جب امام بنایا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں صرف لوگوں کا امام بناتے ہیں، صرف انسانوں کا. ادھر انسانیت کا دائرہ ختم ہوا، ادھر حضرت ابراہیم کی امامت ختم ہو گئی. ہاں انسانوں سے باہر کوئی بھی حضرت ابراہیم کی رعیت میں شامل نہیں ہے. ہاں جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، فضا بھی ہے، ہوا بھی ہے. حضرت ابراہیم کا دائرہ امامت انسانوں تک ہے. اور کچھ امام اللہ نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جہاں جہاں تک سید اور رسول کی نبوت ہے وہاں وہاں تک علی کی امامت. یا جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت ہے، وہاں وہاں تک ان کی امامت. اور اللہ نے چونکہ امامت کے دائرے مختلف رکھے ہیں، کسی کو فقط لوگوں کے لیے اللہ کا نبی اور امام بنایا، کسی کو ہدی للعالمین بنایا، عالمین کے لیے امام بنا دیا. اسی لیے اللہ نے دونوں کی امامت کو، چونکہ دونوں کی امامت میں فرق رکھا تھا اللہ نے، اس لیے بہت سے مقامات پر اعزازات میں بھی فرق رکھا. اللہ نے جسے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا. یا حضرت ابراہیم ایک غار میں پیدا ہوئے. جو حضرات عراق کی زیارات سے مشرف ہوئے وہ دیکھ آئے ہیں، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں. آج بھی وہ زیارت گاہ موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی. جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی وہ ایک غار تھی. 13 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم اس غار کے اندر رہے. جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا، جسے کائنات کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا، جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اسے بھی بت شکن بنایا، جسے عالمین کا امام بنانا تھا اسے بھی بت شکن بنایا. لیکن دونوں کی بت شکنی میں فرق یہ ہے، جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے بت پرستوں سے چھپ کر. بھئی بابل یہ بابل والجی، بابل اس شہر کا نام تھا جہاں حضرت ابراہیم رہتے تھے. اس شہر والوں کا ایک میلہ تھا، سالانہ میلہ. آپ کے ہاں بھی لگتے ہیں نا میلے؟ جاتے ہو نا دیکھنے؟ مجلس میں بیٹھے ہو، جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے نا. جاتے ہو نا؟ جاتے ہو نا مجلس امام حسین میں بیٹھے ہو، جاتے ہو میلہ دیکھنے، خود بھی جاتے ہو، بچوں کو بھی لے جاتے ہو. جو بچہ خود چل نہیں سکتا اسے شانوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہو. خود لے جانے کی خواہش نہ بھی ہو، گھر والوں کے اصرار پہ لے جاتے ہو. لے جا، سال کے بعد تو رونق لگی ہے، لے جا، یہ بیچارہ بھی خوش ہو جائے گا. بچہ ہے، ذرا کمکمے جل رہے ہیں، بڑی اچھی لائٹنگ ہوئی ہے، بچے دیکھ کے خوش ہوں گے. کہیں ڈھول بج رہا ہوگا، بچہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا. کہیں گانا ہو رہا ہوگا، بچہ ذرا دیکھ کے خوش ہو جائے گا. جا، اس کو بھی لے جا. میں تو مجالس میں یہ منتیں نہیں کرتا اپنی ملت کے نوجوانوں کی کہ مسجد میں ضرور آیا کر، مجلس میں ضرور آیا کر، ماتم میں ضرور آیا کر. میں منتیں نہیں کرتا. تیرا جی چاہے مجلس میں آ، تیرا جی چاہے مجلس میں نہ آ، تیرا جی چاہے مسجد میں آ، تیرا جی چاہے مسجد میں نہ آ، تیرا جی چاہے جلوس عزا میں آ یا نہ آ. لیکن ایک منت مان، اے علی ولی اللہ پڑھنے والو، ایسی محفل میں جایا کرو. اگر وہاں اچانک موت آ جائے کل علی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. میلہ دیکھنے گئے تھے.
اگر وہاں اچانک موت آ گئی، کل علی حیدر کرار کو کیا کہو گے؟ جہاں آپ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہاں گیا تھا، جہاں دین کی توہین ہو رہی تھی وہاں گیا تھا، جہاں لوگ اللہ کے دین کی توہین کر رہے تھے وہاں گیا تھا۔ شرمندہ ہوگا، کیا جواب دے گا؟ ایسی محفل میں نہ جایا کر جہاں تیرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا۔ لوگ گئے بابل کے رہنے والے، ابراہیم سے کہا آؤ آؤ ابراہیم ہمارے ساتھ چلو، کہ انی سقیمون، میں تمہارے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے پہلے ہی بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، تم جاؤ۔ سارے چلے گئے، شہر خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کلہاڑا اٹھایا، اس معبد میں گئے، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی ٹانگیں توڑی، کسی کے بازو توڑے، کسی کا کان کاٹا، پھر ایک کلہاڑا بڑے کے گلے میں لٹکا کے آ گئے۔ میں واقعہ تو نہیں بیان کرنا چاہتا، میں تو ایک عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جسے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے، بت پرستوں سے چھپ کر، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے فتح مکہ کے موقع پر بت توڑے، بت پرستوں کو دکھا دکھا۔ یا فتح مکہ کے موقع پر عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ جس شہر سے پیغمبر رات کے اندھیرے میں نکلے تھے وہاں دن کی روشنی میں آئے، جہاں رات کو اکیلے نکلے تھے وہاں ایک لشکر کے ساتھ آئے۔ گئے تھے تو اکیلے، خالی ہاتھ گئے تھے، جب واپس آئے تو لشکر نے علم اٹھا رکھے تھے۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ جام والا آمین تو کہو یار، میں تو حج کی دعا کر رہا ہوں، آپ ہاں ٹھیک ہے 2.5-3 لاکھ روپیہ لگتا ہے لیکن دعا پہ تو نہیں لگتا۔ نہیں وہ نہ بھی دے، میں نے روایتوں میں پڑھا ہے جو امت پیغمبر کا غریب بندہ ساری زندگی دعا کرتا رہے پروردگار مجھے کربلا لے جا، پروردگار مجھے حج پہ لے جا، ساری زندگی نہ جا سکے، اللہ قیامت کے دن اسے کربلا کے زواروں سے اٹھائے گا۔ یا اب پیغمبر اکیلے نہیں آ رہے، ایک لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لشکر والوں نے علم اٹھایا ہوا ہے۔ وہاں مکے میں آج بھی ایک مسجد موجود ہے، اس مسجد کا نام ہی مسجد الرایا ہے۔ یہاں پیغمبر نے علم گاڑے تھے، اپنی فتح کا علم گاڑا۔ علم لے کے لوگ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کچھ اس گلی سے آ رہے ہیں، کچھ اس گلی سے آ رہے ہیں، لوگوں نے علم اٹھائے ہوئے ہیں، فتح کے علم ہیں۔ میں محرم کی مجالس میں سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا رہا ہوں، اے دنیا والوں ذرا غور سے دیکھو، یہ گلیوں میں، یہ بازاروں میں، یہ شہروں میں علم اٹھا کے چلنا یہ سنت پیغمبر ہے۔ یہ علم والے جلوس یہ فتح مند لوگوں کے جلوس ہے، یہ جیتے ہوئے لوگوں کا جلوس ہے، یہ شکست خوردہ لوگوں کا جلوس نہیں ہے۔ پیغمبر مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، ایک گھر میں پرابلم ہو گئی، چٹھا صاحب ایک گھر میں حالات خراب ہو گئے، گڑبڑ ہو گئی۔ بیوی نے اپنے شوہر کے گریبان سے پکڑا ہوا، جھنجھوڑ کے کہتی ہے تو بے غیرت ہو گیا ہے، عرب کی غیرت کدھر گئی، عرب کی حمیت کدھر گئی، تو گھر میں ڈر کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ دیکھ جنہوں نے میرے باپ کو مارا، جنہوں نے میرے بھائیوں کو مارا، جنہوں نے میرے سارے میکے مارے، وہ دیکھ کس فتح کے انداز میں شہر کے اندر آ رہا ہے آمنہ کا لال۔ تو گھر میں بیٹھ گیا ہے، باہر نکلتا کیوں نہیں، اس سے لڑتا کیوں نہیں، باہر جاتا کیوں نہیں، جا کے لڑ، بغیر لڑے ڈر کے اندر بیٹھ گیا ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کے بازو کو پکڑا، دروازے پہ لایا، پردہ ہٹایا، کہ غور سے دیکھ آمنہ کا لال اکیلا نہیں آ رہا، وہ بھی آ رہا ہے جس نے تیرے ساروں کو مار۔ یا توجہ ہے آپ حضرات، بات سمجھ آ رہی؟ پیغمبر آئے سیدھے خانہ کعبہ کے پاس، پیغمبر
سیدھے خانہ کعبہ کے پاس، کسی کے گھر نہیں گئے، پیغمبر اسلام سیدھے اللہ کے گھر آئے۔ کچھ لوگوں کو، مجبور لوگوں کو دیکھ کر بڑی شجاعت آتی تھی، اندر شجاعت مچلنے لگتی تھی، تلوار ننگی نکالی، یا رسول اللہ یہ سارے مکے کے لوگ ڈر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، شکست مان گئے ہیں، آج مجھے اجازت دو میں ان کے سر قلم کر کے لے آؤں۔ جس نے ساری اسلامی جنگوں میں نہ کبھی کسی کو مارا تھا، نہ کسی کو مارنے کا موقع دیا تھا، آج ننگی تلوار لے کر پیغمبر اسلام کے سامنے آ کے کہتا یا رسول اللہ ذرا مجھے اجازت دے دو میں ان کے سر قلم کر کے لے آؤں۔ اس کو ہمیشہ یا ان جیسے مجبوروں پہ غصہ آتا یا گھر میں قرآن پڑھتی ہوئی عورتوں پر۔ یا رسول اللہ اگر اجازت دو، انہوں نے بڑا تنگ کیا ہمیں، بڑی اذیتیں دی ہمیں، اجازت دو ذرا تلوار لے کے جاؤں میں ان کے سر قلم کر کے لے آؤں۔ پیغمبر گرامی اسلام بھی سمجھتے تھے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ڈرے ہوئے لوگ تھے، سارے اپنی جگہ پہ سوچ رہے تھے ہم نے مکہ میں اس کے ساتھ کیا کیا، ہم نے اس کی پشت پہ ہوجری ڈالی، ہم نے اس کے راستے میں کانٹے بچھائے، ہم نے بچوں سے پتھر مروائے، ہم نے طائف کے راستے میں اس پہ ظلم کیا، بدر میں اس کے خلاف لڑے، احد میں اس کے خلاف لڑے، خندق کی سازش کی، خیبر کی سازش کی، آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ آمنہ کا لال سلوک کیا کرے گا۔ پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے جب یہ بندہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت دو سر قلم کر کے لے آؤں، آمنہ کے لال نے اعلان کیا جاؤ مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، عبداللہ کا لال کہہ رہا ہے آج بدلے کا دن نہیں ہے، معاف کرنے کا دن۔ میں سارے لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرتا ہوں، ہاں جو معافی چاہتا ہے یا خانہ کعبہ میں آ جائے یا ابو سفیان کے گھر چلا جائے۔ پیغمبر نے اعلان کیا یا خانہ کعبہ میں آ جائے یا ابو سفیان کے گھر چلا جائے۔ خانہ کعبہ میں آ جائے تو بھی معافی، ابو سفیان کے گھر چلا جائے تو بھی معافی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ساروں کو خانہ کعبہ میں بلا لیں۔ یہ ابو سفیان جو دشمن خدا بھی ہے، دشمن رسول بھی ہے، ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، ابھی دائرہ اسلام میں آیا نہیں ہے، اس کے گھر کو بھی امن کا گھر قرار دے رہا ہے، ہاں یا کعبہ میں بلا لے، وہاں کیوں بھیج رہا ہے؟ عجب نہیں، میرا پیغمبر فرمائے آج نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، میں تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں، لوگ غور سے دیکھ لیں کہ عام معافی کے وقت بھی اللہ کے گھر کون آتا ہے؟ دشمن کے گھر۔ یا علی یا پیغمبر گرامی اسلام سیدھے خانہ کعبہ آئے۔ مولا متقیان اکیلے بت شکن نہیں ہے، پیغمبر نے بھی بت توڑے، جتنے بت نیچے پڑے تھے نا وہ پیغمبر نے توڑے، جو خانہ کعبہ کے اندر نیچے پڑے تھے نا وہ بھی پیغمبر نے خود توڑے۔ کچھ تھے جن کو دیوار کے ساتھ میخیں لگا کے خداؤں کو روکا گیا تھا، ان کو بھی پیغمبر نے خود توڑا۔ کچھ بڑے بڑے خدا تھے، بھئی میں تو کبھی کبھی اس انداز میں بھی دعوت دیا کرتا ہوں ان بدقسمتوں کو، بھئی انہوں نے مختلف قسم کے خدا بنائے ہوئے تھے، یہ بارش دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ انگوری اگاتا ہے، یہ فصل اگاتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ دن لاتا ہے، یہ رات لاتا ہے، اولاد چاہیے تو اس کے سامنے جھکو، بارش چاہیے تو اس کے سامنے جھکو، کھانا چاہیے تو اس کے سامنے جھکو، رزق چاہیے تو ادھر جاؤ، اولاد چاہیے تو ادھر جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بدبخت ایک ایک خواہش کے لیے ایک ایک پتھر کے سامنے جھکتا ہے، ساری تمناؤں کے لیے ایک اللہ کے سامنے کیوں نہیں؟ یا علی
اس ایک کے سامنے جھک جا جو رزق بھی دیتا ہے، جو اولاد بھی دیتا ہے، جو بارش بھی برساتا ہے، جو بیٹیاں بھی دیتا ہے، جو بیٹے بھی دیتا ہے۔ بیٹیاں دے تو اللہ، بیٹا دے تو پیر صاحب، ہے نا؟ عجیب ہے، عجیب آ گیا زمانہ۔ ہاں، بیٹیاں دے رہا ہے تو اللہ، بیٹیاں دے رہا ہے تو عورت کو طلاق دے دو، گھر سے بھگا دو۔ یہ ہر دفعہ، ہر 2 سال کے بعد یہ نئی بیٹی پیدا کرتی ہے۔ بیٹی پیدا کرنا نہ عورت کے اختیار میں ہے، نہ کسی پیر کے اختیار میں ہے۔ تعویذوں سے بیٹیاں نہیں آتی، تعویذوں سے بیٹے نہیں آتے۔ غور تو کیا کر، جس خون سے تعویذ لکھا جائے، نہ جس خون سے لکھے گئے تعویذ سے پیدا ہونے والا بیٹا ابو ذر نہیں بنے گا۔ اس کے سامنے جھک جو قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہوں بیٹے دوں، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، میں جسے چاہوں بانجھ کر دوں، میں جسے چاہوں ایک دوں، میں جسے چاہوں زیادہ دوں، اس سے مانگ جو عطا کرنے والا ہے۔ مشرک کچھ اس کے سامنے جھکتے تھے، پیغمبر آئے، جو نیچے بت پڑے تھے انہیں پیغمبر نے توڑا، جو دیواروں سے لگے ہوئے تھے انہیں بھی پیغمبر نے توڑا۔ کچھ بڑے بڑے خدا تھے جنہیں زنجیروں سے باندھ کر چھت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، بھاری تھے نا، وہ چھوٹی چھوٹی میخوں سے نہیں رکتے تھے، انہیں زنجیروں سے باندھ کے چھت کے ساتھ لٹکایا گیا۔ ایک مرتبہ نبیوں کے سردار نبی نے ان کی طرف دیکھ کے پھر اطراف میں دیکھ کے کہا میرا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، یا علی، یا رسول اللہ، ان لٹکے ہوئے خداؤں کو توڑوانے کے لیے مولا علی کو بلا رہے ہو، اور ہیں بڑے بڑے، کسی اور سے توڑوا دو۔ عجب نہیں، پیغمبر کہیں میں ان سے نہیں توڑواؤں گا جو کل تک انہیں سجدے کرتے رہے، میں تو اس سے توڑواؤں گا جس نے ولادت سے لے کے شہادت تک اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اب ذرا تصور کرنا اور توجہ کرنا، کتنی عظمتوں میں فرق ہے۔ جسے اللہ نے صرف لوگوں کا امام بنانا تھا، اس نے بت توڑے زمین پہ کھڑے ہو کر، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے مہر نبوت پہ سوار ہو کر۔ یا علی، یا علی، جسے صرف لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے زمین پہ کھڑے ہو کر، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے مہر نبوت پہ سوار ہو کے۔ مولا متقیان مہر نبوت پہ سوار ہیں، بھائی میری طرف توجہ رکھیے، مجھ سے زیادہ آواز اس کی نہیں ہے، میری طرف توجہ رکھیں۔ ہاں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتا ہے جب علی حیدر کرار ابو طالب کا لال مہر نبوت پہ سوار ہو کر، جب مہر نبوت پہ امامت سوار ہو کر بتوں کو توڑ رہی تھی، تو عبدالحق محدث دہلوی کہتا ہے آیا پیغمبر گرامی اسلام علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، علی کو اپنے مہروں پہ اٹھایا ہوا، اپنے شانوں پہ اٹھایا ہوا، مہر نبوت پہ سوار کیا ہوا، علی بتوں کو توڑ رہے ہیں، گرا رہے ہیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور پیغمبر گرامی اسلام علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق بھی کنی، خوشا بحال من کہ بار حق بھی قسم۔ یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، اور میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا۔ یا علی، یا علی، اللہ نے جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے زمین پر کھڑے ہو کر، جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے مہر نبوت پہ سوار ہو کر۔ اور ایک اور بات کروں، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے تھے نا، قرآن نے اسے نقل کیا ہے۔ نمرود نے کہا ابراہیم جس خدا کی ربوبیت کا تم اعلان کرتے ہو اس کی ربوبیت کی دلیل کیا ہے؟ کہ میرا ربی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے مار بھی دیتا ہے،
جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مار دے۔ کہ ابراہیم یہ بھی کون سی دلیل ہے؟ اوے جاؤ سپاہیوں جلدی کرو، زندان سے 2 قیدی لے آؤ، اس کا سر قلم کر دو، اس کو آزاد کر دو، ہم جسے چاہیں زندہ رکھیں، ہم جسے چاہیں مار دیں۔ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تیرے رب کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس روئے زمین پر سب سے بڑے توحید پرست حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دی۔ اے نمرود، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج ابھارتا ہے، اگر تو بھی رب ہے ذرا مغرب سے ابھار۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اس چاند کا، اس سورج کا، جو روٹ اللہ نے ان کو بنا دیے ہیں، یہ اپنے روٹوں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، آج میں اصول کافی پڑھا رہا تھا اور اس میں روایت تھی کہ بہت سارے مشرق ہیں، بہت سارے مغرب ہیں۔ مشرق ایک نہیں ہے، وہ رب المشارق ہے، رب المغارب ہے۔ مشرق ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ مغرب ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ ہر روز نئے مقام سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ جو دن چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں نا، ہر روز اس کے مشرق طلوع ہونے کی جگہ اور ہے، ہر روز غروب ہونے کی جگہ اور ہے۔ یہ جو دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں نا، اس کا دائرہ، اس کا روٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر روز غروب ہونے کی جگہ اور ہے، لیکن اللہ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جس کریم اللہ نے، جس مہربان خالق نے 26 جنوری سن 2009 کو جس جگہ سے جتنے گھنٹے، جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پہ سورج طلوع کیا تھا، 26 جنوری 2010 کو بھی وہیں سے ہوگا۔ وہ روٹ چینج نہیں کرتا۔ اللہ نے روٹ بنا دیے، وہ بھی جانتا تھا کہ یہ روٹ چینج نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں روٹ چینج نہیں کرتا، لیکن اگر یہ سورج اپنی تاریخ میں کبھی روٹ تبدیل کرتا بھی ہے تو اللہ کی ولی کی ولایت کا اعلان کرنے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا رب وہ ہے، اگر میرا رب ہے جو مشرق سے سورج ابھارتا ہے، اگر تو رب ہے تو ذرا مغرب سے ابھار دے۔ جسے صرف لوگوں کا امام بنانا تھا، اس نے مغرب سے سورج کے طلوع کرنے کو دلیل ربوبیت بنایا، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا، اس نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے اٹھایا، ادھر سے سورج بلند کیا، ادھر سجدہ کیا، اور روح ابراہیمی سے کہا او میرے دادا، مغرب سے سورج ابھارنا دلیل ربوبیت نہیں، سجدہ کرنا دلیل بندگی ہے۔ سجدہ کرنا دلیل بندگی ہے۔ سجدہ وہ کرتا ہے جو اللہ کا بندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں ایک دعوت فکر دوں، شاید سمجھ آ جائے۔ آپ لوگوں نے تاریخ آدمیت پڑھی بھی ہے اور مجلسوں میں سنی بھی ہے۔ اللہ نے اس مادی کائنات میں سب سے پہلے کسے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ملائکہ سے یہ بھی کہا کہ دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یاد رکھو وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کے ڈھانچے میں اپنی روح ڈال دوں نا تو سارے کے سارے سجدہ کر لینا۔ فَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ بھائی دیکھو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، شاید میں سمجھا سکوں۔ اگر کوئی اللہ کے کہنے پر آدم کو ایک سجدہ نہ کرے، اگر کوئی اللہ کے کہنے پر آدم کو
ایک سجدہ نہ کرے وہ تو ابلیس ٹھہرا، اور جو اللہ کے کہنے پر اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ اب تو چپ ہو گئے ہو نا۔ اللہ کے کہنے پہ آدم کو سجدہ نہ کرے، قرآن کہے وہ ابلیس ہے، وہ رجیم ہے، وہ مردود ہے، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، میری بارگاہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے، نکل جا ملائکہ کی صف سے، تو جن ہے، ہم نے تجھے یہاں تک موقع دیا، نکل جا، پلٹ کے نہ آنا، لعنت ہے تیرے پیچھے، دنیا میں بھی قیامت میں بھی۔ جو آدم کو اللہ کے کہنے پہ ایک سجدہ نہ کرے وہ لعنت کا مستحق ٹھہرے، اور جو اللہ کے کہنے پہ اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ کہے میں جدی پشتی، جدی، میں بھی شیعہ، میرا باپ بھی شیعہ، میرا دادا بھی شیعہ، میری دادی بھی شیعہ، ہاں میری ماں مجھے یوں لوریوں میں یوں کربلا سنایا کرتی تھی۔ نہیں میرے دوست، کربلا بھی سن، کربلا کے پیغام کو بھی سن، خیبر بھی سن، خیبر کے پیغام کو بھی سن، خندق کو بھی سن، خندق کے پیغام کو بھی سن۔ سجدے سے پیار کیا کر، سجدوں سے محبت کیا کر، اپنے اندر سجدوں کا ذوق پیدا کر، اپنے آپ کو وہاں جھکا دے۔ اور خدا کی قسم بہت بڑا تاریخی جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ استاذ العلماء علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نجفی، ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم دین، دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے جب کتابوں میں علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہتا۔ جب کتابوں میں مولا کے فضائل پڑھتے ہیں تو علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ علی کو سجدہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دیکھتے ہیں سجدے کے لائق تو وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کرے۔ یا سجدہ کیا کر اسے جسے رحمت للعالمین بھی سجدہ کرے، سجدہ کیا کر اسے جسے ہدی للعالمین بھی سجدہ کرے، سجدہ کیا کر اسے جسے شفیع روز جزا بھی سجدہ کرے، جسے حسنین کی ماں زہرا بھی سجدہ کرے۔ ساری ساری رات شب جمعہ میری آقا زادی مصلی پہ اللہ کی بندگی کرتی، پیروں پہ ورم آ جاتی۔ صبح کو میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، صبح جب نماز سے فارغ ہو جاتی رسول زادی اپنے ہاتھ اٹھاتی، قیامت تک آنے والے شیعوں کے نام لے لے کے دعا کرتی، اتنا اچھا شیعہ بن جا، اتنا اچھا کردار بنا لے، بی بی کی زبان پہ تیرا نام جاری ہو جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے شیعہ نا، جس کے حق میں پیغمبر کی بیٹی نام لے کے دعا کرے، میرے اللہ ہمارے فلاں شیعہ کو بخش دے، ہمارے فلاں شیعہ کو معاف کر دے، ہمارے فلاں شیعہ کی مغفرت کر دے۔ یہ بخشش تبھی ہوگی نا کہ جب ہم کردار ایسا بنا لیں کہ بی بی کی زبان پہ ہمارا نام جاری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا کر سجدے، پہلے خود اٹھا کر، صبح نماز پڑھی کر، نماز سے دور نہ بھاگا کر، پڑھی کر خود نماز، نماز سے فارغ ہو کر پھر اپنے بیٹے کے سرہانے چلایا کر، اپنے بیٹے کے سینے کے بٹن کھولا کر، سینہ چوم کے کہا کر اٹھ علی اکبر کے غلام، اللہ کی بندگی کا وقت ہو گیا۔ پھر اپنی بیٹی کے سرہانے چلایا کر، اس کے سر کو چوما کر، کہا کر اٹھ فاطمہ کبریٰ کی ماتم دار، اللہ کی بندگی کا وقت۔ آخر میں اپنی زوجہ کے سرہانے چلا آیا کر، اس کا شانہ ہلایا کر، اٹھ زینب کبریٰ کی ماتم دار، اٹھ شام غریباں کو لٹنے والی، چادر کو رونے والی، اٹھ اللہ کی بندگی کا وقت۔ بیٹی کو بھی مصلی پہ لایا کر،
اپنے بیٹے کو بھی مصلی پہ لایا کر، اپنی زوجہ کو بھی مصلی بچھا کے دیا کر، بچھا دیا کر، تجھے ثواب ہوگا ان بچوں کو مصلی پہ لانے کا۔ اور مان میری منت، او عزادار حسین ابن علی، میری اس منت کو مان، جب تیری بیٹی نماز سے فارغ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا رخ پھیر دیا کر قبلہ سے شام کی طرف، اور کہا کر علی کی بیٹی، جو نماز تو بے پلانہ شتر پہ پڑھتی گئی، میری بیٹی مصلی پر پڑھا کر نماز کیا کر، قرآن کی تلاوت، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا رواج دے، صبح اٹھ کے 2 صفحے پڑھ لیا کر، 1 رکوع کی تلاوت کر لیا کر، ضرور پڑھا کر قرآن، اپنے بچوں کو پڑھایا کر۔ او غیرت مند، اور کوئی قرآن پڑھے نہ پڑھے، ان کا قرآن کی بقا پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، تو ضرور پڑھا کر، تیرا حسین نو کے نیزہ پہ پڑھتا گیا۔ اللہ کا دین بچانے کے لیے، نانے کی شریعت بچانے کے لیے، بھائی کے مقصد شہادت کو بچانے کے لیے، وہاں سے گزر گئی زینب جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی۔ دوستو، جس شہر میں بندہ آباد رہا ہو نا، عزت کی زندگی بسر کر کے گیا ہو، دعا کرو وہاں اجڑ کے نہ آئے۔ علی کی بیٹی اس شہر میں آئی جس شہر میں شہزادی بن کے رہی تھی۔ بس ایک روایت، اور میں آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو، وہاں شہر میں آئی، دربار ابن زیاد میں آئی، ایک کونے میں کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ اس ظالم نے اعلان کیا، او سپاہیو، جلدی جاؤ، زندان میں جتنے قیدی ہیں ایک ایک قیدی کو میرے دربار میں لے آؤ، انہیں کہو مجھے امیر کہہ کے سلام کریں اور مجھے جنگ جیتنے کی مبارکباد دیں، میں انہیں آزادی کی خبر سناؤں۔ ایک ایک قیدی آتا، امیر کہہ کے سلام کرتا اور جنگ جیتنے کی مبارکباد دیتا، آزادی کی خبر سن کے جاتا۔ یہ مبارکیں دے رہے تھے، زینب کھڑی سن رہی تھی۔ بس ایک مرتبہ دربار کے دروازے پہ شور مچا، ہائے مختار سقفی آگئے، اور یہ سننا تھا۔ زینب کبریٰ تڑپنے لگی، ابھی بھی ہو کسی کے پاس چادر ہو، میرا بھائی مختار بھی آ گیا، میرے پاس چادر نہیں ہے۔ زینب کو چادر تو نہ ملی، اور مختار دربار میں آیا، ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد کہتے ہیں، مختار کیا میں تیرا امیر نہیں ہوں؟ مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہ میرا امیر ہے زہرا کلا، میرا سلام حسین ابن علی پر۔ اور یہ سننا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے، مختار اس دربار میں دیکھ، شاید تیرا امیر تجھے مل جائے۔ کہا کہاں تیرا نجس دربار، کہاں میرا پاک حسین؟ کہا نہیں، دیکھ تو صحیح۔ مختار سمجھے اگر میرا امیر آیا ہوگا اور کسی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، پیچھے غازی عباس کھڑے ہوں گے اور دائیں طرف علی اکبر ہوں گے، بائیں طرف اونا محمد ہوں گے۔ ایک ایک کرسی کو مختار نے دیکھا، اور جب حسین نظر نہ آیا کہ تیرے دربار میں میرا حسین نہیں ہے، ظالم نے کہا، مختار آج کرسیوں پہ نہ دیکھ، اس تشت میں دیکھ، یہ ہے تیرا حسین۔ اور ایک کٹا ہوا سر نظر آیا، مختار جھکا، جھک کے دیکھ کے کہتا ہے، قتیل راہ خدا، تیرے چہرے پہ گرد و غبار ہے، میں پہچان نہیں سکا، بتا تو کون ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، مختار میں تیرا امیر حسین، میں ہوں زہرا کلال۔ یہ سننا تھا۔ اور مختار نے سر کو تشت میں رکھا اور پیچھے ہٹا، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیر ٹوٹ کے گرے، ایک سپاہی سے تلوار چھینی، ابن زیاد پہ حملہ کرنا چاہا، پیچھے سے کڑیوں کے جھنکار کی آواز آئی، چچا مختار جنگ نہیں کرنی، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ مختار نے پیچھے دیکھا،
اس دربار میں کون ہے مجھے چچا کہنے والا؟ مڑ کے دیکھنا چاہا، بیمار کربلا نے کہا چچا پیچھے نہ دیکھنا، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب کا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد